السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينه وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 93 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 66 سے 74 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک نئی چیز کی طرف تذکرہ شروع کیا ہے، جس میں قتال کا تذکرہ ہے، اطاعت کا تذکرہ ہے، اور کچھ معاملات کو اللہ رب العالمین نے قتال سے جڑے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہودیوں کو یا منافقین کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دین دیا ہے بڑا آسان دین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل تمہیں دے دیتا تو تم عمل کر پاتے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے یا اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا ہے تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ یہ عمل کرتے، نہیں کر پاتے لوگ۔ اگر ہم کہہ دیتے اپنے آپ کو مار دو، گھروں کو چھوڑ کر گھر سے نکل جاؤ، تو بہت تھوڑے لوگ یہ عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ اس بات پر عمل کر لیں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اور ثابت قدمی کے لیے مضبوطی والی چیز ہے۔ یعنی اللہ نے جو شریعت دی ہے، جو دین دیا ہے، جو حلال حرام دیا ہے، یہ اسی پر عمل کر لیں تو ان کے لیے بہت ہے، کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ثابت قدم بھی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ اس سے مشکل دین دے دیتا تو یہ عمل ہی نہ کر پاتے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ عمل کر لیں گے تو ہم اپنی طرف سے انہیں بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دے دیں گے۔ یعنی اگر یہ ہماری نصیحتوں پر عمل کر لیں، ہمارے بتائے مطابق زندگی گزار لیں تو ہم انہیں اجر عظیم بھی عطا کریں گے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اطاعت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ کل روز قیامت کس کے ساتھ رہیں گے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ رہیں گے، سچوں کے ساتھ رہیں گے، شہیدوں کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت بہترین ساتھی ہیں۔
یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت کر لیں تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت جنت میں انہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے انعام کیا. اور اللہ نے کن پر انعام کیا؟ نبیوں پر، سچوں پر، شہیدوں پر اور نیک لوگوں پر. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب مومنوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر نصیحت کر رہا ہے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، خذوا حذرکم، سارے معاملات میں مضبوطی کو تھام کر رکھو، اپنی تیاری مضبوط کر کے رکھو. کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری کو مضبوط کر کے رکھو. خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور جب نکلنے کی بات آئے تو یا تو ٹکڑیوں میں نکلو یا سارے ایک ساتھ نکل جاؤ. یعنی اللہ کے راستے میں اگر قتال کی بات آ جائے تو یا تو ٹکڑیاں بنا کر نکلو یا ایک ساتھ نکل جاؤ، مگر پیچھے مت ہٹو، پیٹ مت پھیرو. اللہ کے دین کی جب بات آ جائے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کمزوری دکھاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں، آناکانی کرتے ہیں. یعنی جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آئے تو چھپتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کسر دکھاتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ منافقین. اب ان کی خاصیت اللہ بتا رہا ہے کہ ان کی خصلت کیا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تم اللہ کے راستے میں، جیسے صحابہ نکل گئے، صحابہ چلے جاتے تھے، تو اب جب وہ نکلتے ہیں اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، جنگ میں پریشانی آ جائے، تو یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ قال قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شہید نہیں ہوا، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، ان کے ساتھ نہیں گیا، تو دیکھو میں مصیبتوں سے بچ گیا. اور اگر اللہ رب العالمین انہیں کوئی انعام دے دے، اللہ تعالیٰ ان پر احسان کر دے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی انعام مل جائے کہ تم دشمنوں پر جیت جاؤ، تمہیں مال غنیمت مل جائے، تب یہ کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، یہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے، تم مجھے شامل نہیں کرو گے، اس انعام میں مجھے شامل نہیں کرو گے. یا لیتنی، اور اس کے بعد افسوس کرتا ہے، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی. یعنی اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلے اور پریشان ہو جائیں تو بولتا اچھا ہوا میں نہیں گیا، میں بچ گیا. اور اگر کبھی صحابہ کرام جیت جاتے، انہیں مال اور دولت مل جاتا، تو کہتا کہ ہمارے بیچ میں کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے، مجھے شامل نہیں کرو گے، افسوس کاش کہ میں نکل گیا ہوتا تو مجھے بھی اتنا سارا انعام ملتا. یعنی منافق دونوں حالت میں صبر میں نہیں رہتا، دونوں حالت میں سکون میں نہیں رہتا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اخیر میں قتال اور اللہ کے راستے میں شہادت کی فضیلت بتا رہا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کریں وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کو خریدتے ہیں، آخرت کا سودا کرتے ہیں، یا تو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں. یعنی دنیا دیتے ہیں اور آخرت لیتے ہیں، جن کا مقصد صرف آخرت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے. اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا جیت جائیں، یعنی یا شہید کر دیے جائیں تب بھی، جیت جائیں تب بھی، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم انہیں بہت بڑے بدلے عطا کریں گے. اللہ کے راستے میں اگر وہ قتال کر رہے ہیں، اس صورت میں شہید ہو جائیں تب بھی بدلہ ہے، جیت جائیں تب بھی بدلہ ہے. دونوں صورت میں اللہ رب العالمین ایسے نیک لوگوں کو، ایسے نیک انسانوں کو، ایسے بھلے انسانوں کو جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اجر عظیم اور بہترین بدلے عطا کرے گا. یہ آج کی آیتوں کا ترجمہ کہ جس میں اللہ نے سٹارٹنگ میں قتال کا ذکر کیا. شریعت آسان ہے یہ بات بتائی، مشکل ہوتی تو تم عمل ہی نہیں کر پاتے. پھر اس کے بعد اطاعت اور اطاعت کرنے والوں کی فضیلت بتائی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا تیاری کر کے رکھو، جہالت میں مت رہو، کمزوری میں مت رہو. پھر اس کے بعد منافق کی خصلت بتائی، دونوں حالت میں وہ پریشانی رہتا ہے. پھر اینڈ میں واپس دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دینے والوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بتائی. اب آج کی آیت میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، کتبنا، وی ڈکریڈ، اگر ہم ان پر فرض کر دیں، اگر ہم ان پر ذمہ داری بنا دیں، اگر ہم ان پر لازم کر دیں، اقتلوا انفسکم، کل یور سیلف، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو مارو. اخرجوا من دیارکم، لیو یور ہومس، اپنے گھروں کو چھوڑ دو. یعنی یا تو اپنے آپ کو مارو یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو. یوعظون، انسٹرکٹڈ، نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اشد تثبیتا،
فارمر پوزیشن یعنی مضبوطی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنے سے انسان ثابت قدم ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے رفیقا، کمپینین، ساتھی، دوست، یہ ان کے ساتھی اور دوست بن جاتے ہیں. حذرکم، یور پریکاشنس، اپنی تیاری پہلے ہی رکھو، اپنی مضبوطی پہلے رکھو، اپنے آپ کو ریڈی رکھو. انفروا ثباتن، گو فار ہم ان کمپنیز، یا تو کمپنیز یعنی ٹکڑیوں میں جاؤ، یا دوسرا جملہ نے کہا انفروا جمیعا، یا ایک ساتھ سارے نکل جاؤ، یعنی یا تو ٹکڑیوں میں نکلو یا ایک ساتھ نکل جاؤ. لا یبطئن، دے ول شو ویکنیس، کمزوری دکھائیں گے، کمزوری دکھاتے ہیں، طاقت سے، ہمت سے، ثابت قدمی سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ کمزوری دکھاتے ہیں. مودہ، افیکشن، محبت، تعلقات، مضبوطی جو ہوتی ہے نا اسے کہا جاتا ہے مودہ. یا لیتنی، او آئی وش، کاش کہ میں چلا جاتا، شامل ہو جاتا، لڑائی کر لیتا. یشرون، سیل کرنا، حالانکہ یہ ورڈ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی، یعنی جو دنیاوی زندگی کو بیچ کر آخرت کو خریدتے ہیں، دونوں کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے یشرون. اب آج کی آیتوں میں ایک شان نزول بھی ہے. شان نزول بڑا ہی پیارا ہے. طبرانی کی روایت ہے، ایک صحابی انصاری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَوَلَدِي وَمَالِي وَنَفْسِي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک، میرے گھر والے، میرے کاروبار، میری جان، میرا سب کچھ جو بھی میرے پاس ہے نا، اس سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اگر ایک دن میں آ کر آپ کا دیدار نہ کروں تو لگتا ہے میں مر جاؤں گا. یعنی آپ کے دیدار کے بنا زندگی نہیں لگتی، اتنی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اچانک رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میں بھی رخصت ہو جاؤں گا، تو جنت میں آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، میں آپ کے ساتھ تھوڑی رہ پاؤں گا. جنت میں تو جاؤں گا انشاءاللہ، اللہ معاف کرے گا، صحابی ہیں، عمل بھی کرتے تھے. تو کہا آپ بھی دنیا سے رخصت، میں بھی رخصت، آپ جنت میں چلے جائیں گے، میں بھی جنت میں اگر آ گیا، پر آپ تو جنت میں نبیوں کے ساتھ رہیں گے. یہ بات مجھے رلا دیتی ہے کہ جنت کی نعمت بھی کیا نعمت لگے گی اگر اللہ کے نبی میرے ساتھ نہ ہو، آپ کا میں دیدار نہ کر پاؤں. کیا محبت تھی صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی سے. کیا یہ بات مجھے رلا دیتی ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ رہیں گے، سچوں کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور شہداء کے ساتھ رہیں گے. یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو جنت میں اس کے ساتھ رہو گے. اگر نبی سے محبت ہے، اگر نبی کی اطاعت ہے، اگر نبی کی فرما برداری ہے، اللہ کے نبی نے جیسی آیت نازل کہا ابشر، خوش ہو جائے صحابی، تیرے سوال کا جواب اللہ نے دے دیا. تو میرا ساتھ چاہتا ہے نا جنت میں، تو مجھ سے محبت کر، میری اطاعت اور فرما برداری کر. اگر تو میری اطاعت کرے گا جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا. یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس صحابی کو جواب بھی دیا اور ان کے علاوہ ساری امت کو یہ بتا دیا کہ جس سے محبت کرو گے جنت میں اس کے ساتھ رہو گے. اپنا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. اب آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا؟ تدبر. نمبر 1، شریعت کی آسانی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اگر سختی ڈال دیتا تو ہم عمل نہ کر پاتے. کتنی آسان شریعت اللہ نے دی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے پر کہ اتنی آسان شریعت پر بھی وہ عمل نہ کر پائیں. 5 وقت کی نماز نہ پڑھ پائیں، رمضان کے روزے نہ رکھ پائیں، مال ہونے کے بعد صرف 2.5% زکوٰۃ نہ دے پائیں، حج عمرے نہ کر پائیں، نیکیاں نہ کر پائیں، حلال کام نہ کر پائیں. تعجب ہے ان لوگوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی آسان شریعت دی ہے، بالکل ایزی، آسان.
عمل کرنے میں انتہائی زیادہ آسان شریعت دی. وضو بناؤ، طاقت نہیں تیمم کر لو، سفر پہ جاؤ نماز قصر کر لو، روزہ بعد میں رکھ لو، بیمار ہو روزے کے بدلے، ایسی بیماری جس میں ٹھیک ہونے کی امید نہیں اپنے بدلے کسی کو کھانا کھلا دو، ہر طریقے کی آسانی. طاقت نہیں ہو حجمرہ نہیں کرنا، طاقت ہو حجمرہ کرنے جاؤ. مال ہے زکوٰۃ دو، نہیں ہے صرف 2.5% تمہیں دینا، زیادہ بھی نہیں دینا ہے. پورے دن میں مشکل سے 1 گھنٹے کا وقت اللہ کو دینا، 23 گھنٹے اپنے استعمال میں رکھو. اللہ اکبر، کتنی آسان شریعت، کتنی آسان شریعت. اس پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا، تو نے ہمیں آسان شریعت عطا فرمائی، تو نے ہمیں آسان دین عطا فرمایا کہ ہم عمل اس پر آسانی سے کر سکتے ہیں. تو اس بات پر بندہ مومن کو اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے شریعت محمدی میں پیدا کیا، ایسی شریعت جو انتہائی زیادہ آسانی کا نام ہے. انتہائی زیادہ اس میں آسانی، کیونکہ اللہ اسٹارٹنگ میں کہہ رہا ہے کہ اگر میں بول دیتا نا اپنے آپ کو مارو، اگر میں بول دیتا نا گھروں سے نکلو، کر ہی نہیں پاتے، بہت کم لوگ کرتے. اللہ نے آسان شریعت دی، آسان بالکل عمل کے لیے. تو کیا کہو؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ تو نے مجھے آسان شریعت عطا فرمائی. نیکسٹ، دین کے ہم ہر کام پر عمل کرنا چاہیے، مشکل ہو آسان ہو، ہر صورت میں دین پر عمل کرنا چاہیے. دین کا جو بھی حکم ہے، جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے، آسان لگے مشکل لگے، ہر ایک پر عمل کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا ان عملوں کے ذریعے بھی بندے کو چیک کرتا ہے، ہمارا ایمان چیک کرتا ہے، کتنا عمل کرنے والے ہم لوگ، کتنا اللہ کے آگے جھکنے والے ہم لوگ، کتنا اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہم لوگ. اللہ رب العالمین عمل کے ذریعے بندوں کو چیک کرتا ہے، یہ بندوں کا امتحان ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ دین کے ہر کام پر عمل کرے، مشکل ہو تب بھی عمل کرے، آسان ہو تب بھی عمل کرے، پر عمل کرنا کبھی بھی بندہ مومن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. نیکسٹ، بھلائی صرف اسی میں ہے جس کا حکم اللہ دیتا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا نا حلال، اس کے علاوہ کچھ بھلا ہو ہی نہیں سکتا. لاکھ گلیاں تلاش کر لو، لاکھ راستے بنا لو، لاکھ شیطان کے راستے پر چل لو، بھلائی تو اسی میں ہے جس کا حکم اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ذالک خیر بھی لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ جس کا حکم دیتا ہے اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بندے کو ایمان رکھنا چاہیے، میرے رب نے جو حلال کیا نا اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میرے رب نے جو حرام کیا اس سے برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس بات پر بندے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ جو شریعت دے رہا ہے نا وہ سب سے آسان ہے، کیونکہ اللہ مجھے جانتا ہے نا، میرا کریٹر ہے، میرا خالق ہے، میرا بنانے والا ہے. تو وہ زیادہ جانے گا یا میں زیادہ جانوں گا؟ ایک موبائل کا بنانے والا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے نا، ایک گاڑی کا بنانے والا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے نا، اس میں کیا اچھائی کیا برائی کیا پوزیٹیو کیا نیگیٹو. تو اللہ میرا بنانے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے میرے لیے اچھا کیا برا کیا. اسی لیے تو اس نے شریعت بنائی، اسی لیے تو اس نے حلال حرام بنایا. تو اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ جس کا حکم دیتا ہے اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جو حلال کر دے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ جو حرام کر دے اس سے برا کچھ ہو نہیں سکتا. اس بات پر بندہ مومن کو ایمان رکھنا چاہیے. نیکسٹ، دین میں ثابت قدمی کا ذریعہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے. ہم سب فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف. آپ جانتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کئی جگہ وہ روایت موجود ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا، آدمی صبح مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا صبح کافر ہو جائے گا. فتنوں کا دور، چاروں طرف فتنے پھیلے رہیں گے، شک شبہات پھیلے رہیں گے، ہر چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی. لیکن اس دور میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے دین پر ثابت قدم وہ رہے گا، دین پر باقی وہ رہے گا جو اللہ کے حکم پر چلے گا. احسنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قلیل منہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واشد تثبیتا، اس سے انسان کے ثابت قدمی آ جاتی ہے، اس کے قدم جم جاتے ہیں، وہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. تو سب سے زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین، جو شریعت، جو حلال جو حرام جو بھی بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے. اللہ کے دین پر اگر عمل کیا جائے تو اس سے انسان ثابت قدم ہو جاتا ہے، اس کے قدم جم جاتے ہیں، وہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا فضیلت والا عمل بتایا. نیکسٹ، ہمارا رب ہمارے ساتھ بڑا نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کر نہ پائے، اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس سے انسان کو مشکل آ جائے، اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس سے انسان سختی میں آ جائے. اللہ رب العالمین وہ حکم دیتا ہے جس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو، کیونکہ وہ رفیق ہے،
وہ رحیم ہے، وہ نرم مزاج ہے، وہ ہمارے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، اجر دیں، یہ دیں، نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات پریشانیوں کو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس بات پر بھی بندہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، اجر عظیم اور ہدایت، دنیا آخرت کی کامیابی صرف اللہ کے حکم میں ہے۔ اجر عظیم، ہدایت اور دنیا آخرت کی کامیابی صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے، اس کے علاوہ مل ہی نہیں سکتی۔ ہدایت تبھی ملے گی، اجر عظیم تبھی ملے گا، دنیا آخرت کی کامیابی تبھی ملے گی جب آپ اللہ کے حکموں پر عمل کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، شریعت کو اپنی زندگی بنائیں، حلال پر باقی رہیں، حرام سے بچیں۔ اگر شریعت پر عمل ہے تو آپ کی دنیا آخرت کامیاب، اور اگر عمل نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نیکسٹ، بڑی پیاری چیز، اپنا محبوب نبیوں کو بناؤ، سچوں کو بناؤ، شہیدوں کو بناؤ، اچھا عمل کرنے والوں کو بناؤ، کیونکہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 97، المرء مع من احب، بندہ جنت میں اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرے گا۔ دیکھو میرا محبوب کون؟ کرکٹرز، فلم انڈسٹریز کے لوگ، جھوٹے مکار لوگ جن کی زندگی الگ، کفار جو ان کو جہنم میں جانا ہے۔ میں نے کس کو اپنا محبوب بنایا ہے؟ محبوب بنانا ہے، نبی کو بناؤ، سچے لوگوں کو بناؤ، نیک لوگوں کو بناؤ، شہیدوں کو بناؤ۔ ان سے جتنی محبت کرو گے، ان کی محبت آپ کو ان کے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی، اور اگر محبت ان سے نہیں تو جن سے ان کے ساتھ پھر تمہارا بھی انجام ہوگا۔ تو اپنا محبوب نبیوں کو، سچوں کو، شہداء کو، نیک لوگوں کو بناؤ، تو ان کے ساتھ رب العالمین تمہیں بھی جنت الفردوس میں، اعلیٰ جنت میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ، سچائی، نیکی اور شہادت کا ثواب پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں سچائی کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ نبیوں کے ساتھ سچوں کو ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک نیکیوں کا مقام کتنا بڑا ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ شہیدوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ نبی، صدیق، سچے، شہید، ان چاروں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ کھڑا کر رہا ہے۔ اس سے مقام پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سچائی کا، نیکی کا، شہادت کا کتنا اعلیٰ اور کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے مقام رکھا ہے۔ نیکسٹ، نیکی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے نیکی کی دعا مانگو۔ نیکی جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کی مدد کرتے ہیں، بیوہ کی مدد کرتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ مدد کر رہے ہیں، کسی کا سپورٹ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ سے توفیق مانگو۔ یہ سب نیکیاں صرف ہم اللہ کی وجہ سے کر پاتے ہیں، ہماری اوقات حیثیت نہیں ہے، ہمارے اندر تو اتنی کنجوسی بھری ہے ہم کسی کی مدد ہی نہ کریں جب تک کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق نہ دے۔ اللہ تعالی توفیق دیتا ہے تو بندہ کام کرتا ہے۔ تو ہمیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کی توفیق دے، اللہ لوگوں کی مدد کی توفیق دے، اللہ اس کی طاقت، اس کی طاقت، اس کی قوت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ اس سے اللہ رب العالمین نیکی کرنے میں ہماری مدد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں توفیق ملتی ہے۔ نیکسٹ، جنت میں اعلیٰ درجہ صرف اللہ کے رحم سے ملے گا۔ جنت جو ہے نا، وہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ملنے والی، کوئی اتنا بعمل نہیں ہے کہ اس کا عمل اسے جنت میں لے جائے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگو، اللہ مجھ پر رحم فرمانا، اللہ مجھ پر کرم فرمانا، اللہ مجھے جنت دینا، کیونکہ جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کے رحم پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ یہ جو جنت کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا، فضل ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو آپ کا عمل آپ کو جنت نہیں دلا پائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملنے والی ہے۔ مومن کو ہر حالت کے لیے، ہر حالات کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ بڑی پیاری بات آج پتہ چلی کہ مومن کبھی بھی سستی واڑے میں نہیں رہتا کہ سویا پڑا ہے، نہ دشمنوں کی خبر، نہ سازشوں کی خبر۔ مومن تیاری میں رہتا ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے۔ میرے خلاف سازش کرنے والے کون، میرا دوست کون، میرا دشمن کون، میرا اچھا سوچنے والا کون، برا سوچنے والا کون، ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، ہر حالات کے لیے خود کو تیار کرو، خود بھی تیار رہو، بچوں کو تیار کرو، عورتوں کو تیار کرو، بالکل اپنے آپ کو ریڈی کر کے رکھو ہر حالات۔
مومن کبھی سویا پڑا نہیں رہتا، مومن کبھی غافل نہیں رہتا کہ اسے خبر ہی نہ ہو دشمن کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خُذُوا حِذْرَکُم، تیاری کر کے رکھو، بنا تیاری کے مت رہو، ہر وقت خود کو تیار رکھو، میرے ساتھ کوئی بھی حالات بن سکتے ہیں، میرے ساتھ اچھا برا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کے لیے بندہ مومن کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، نیکی اور بھلائی سے روکنے کا کام منافق کا ہوتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں ہمارے یہاں میں منافق، ارے کیا کرنا نماز پڑھ کے، ارے کیا کرنا ہے روزے رکھ کے، کیا مدد کرتا رہتا ہے دن بھر، یہ سب جو نیکیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں نا، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو سستی واڑا دکھاتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے، کرنے بھی نہیں دیتے ہیں لوگوں کو، ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے، نیکیوں سے روکتے ہیں آپ کو، اچھائی سے روکتے ہیں آپ کو، عمل سے روکتے ہیں آپ کو، اللہ کی نظر میں ایسے لوگ منافق ہیں جو آپ کو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ نیکسٹ، بڑی پیاری چیز، مومن وہ جو دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يَشْرُونَ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کرتے ہیں، دنیا دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مومن وہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، اسے آخرت کی فکر ہو، اسے جنت کی فکر ہو، رب کی رضا کی فکر ہو، رب کے محبت کی فکر ہو، رب العالمین بس کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تمنا آرزو نہیں ہوتی ہے نا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ نیکسٹ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہر حال میں فائدہ مند ہے، یا تو شہادت کا درجہ مل جائے گا یا دنیا میں کامیابی مل جائے گی، دونوں حالت میں آپ کا فائدہ ہے۔ مومن کا کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، مومن کبھی نقصان میں رہ ہی نہیں سکتا، ہر حال میں مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک بڑی پیاری چیز، کمزور ایمان والا کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا منافق نہیں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اگر وہ جیت گیا، ارے کیا میں تمہارا دوست نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں دو گے، اور اگر وہ گئے پریشان ہو گئے، اچھا ہوا نہیں گیا، کسی حالت میں سکون میں نہیں رہتا ہو۔ ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے نا اتنا انسان بے سکون ہو جاتا ہے، اور ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اتنا زندگی میں پیس آتا ہے، سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بے اطمینانی ہے نا، ٹینشن اور بہت زیادہ ڈپریشن اگر رہتا ہے نا، تو اپنے ایمان پر غور کرو کہ میرا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں، کیونکہ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے بندے کو اللہ رب العالمین اتنا زیادہ سکون عطا کر دیتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل۔ دین میں کیا کیا آسانی ہیں لوگوں کو بتاؤ۔ اسلام آسان مذہب ہے، اسلام میں یہ آسانیاں ہیں، اسلام میں یہ اچھائیاں ہیں، اسلام میں یہ بھلائیاں ہیں، لوگوں کو بتاؤ، آسانیاں لوگوں کے درمیان عام کرو۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین سے نیکی کی توفیق مانگو، اللہ مجھے نیکی کی طاقت دے، اللہ استطاعت دے، اللہ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے صالح بنا، اللہ رب العالمین سے خوب دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ نیکسٹ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی بناؤ، انہی سے محبت کرو، انہی کو اپنا محبوب بناؤ، اسی کو اپنی زندگی بناؤ، کیونکہ جس سے آپ محبت کرو گے جنت میں کل اس کے ساتھ انشاءاللہ رہو گے۔ اللہ کے نبی اگر آپ کے محبوب تو انشاءاللہ آپ جنت میں انہی کے ساتھ رہو گے۔ اپنے دشمن اور سازش کرنے والوں کے بارے میں پوری خبر رکھو، کون کیا کر رہا ہے پلاننگ، کون کیا سوچتا ہے آپ کے بارے میں، کس کا کیا طریقہ ہے آپ کے بارے میں، کس طریقے سے وہ آپ کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ پراپر آپ کو خبر ہونا چاہیے کہ میرے خلاف سازش کرنے والا کیا کیا کر سکتا ہے۔ نیکسٹ، آخرت کی فکر کرو، آخرت کے بارے میں سوچو، آخرت بڑی قیمتی چیز ہے، آخرت کو اللہ رب العالمین نے بڑا قیمتی بنایا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے آخرت کی فکر کرو، خود کو آخرت کے لیے تیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آخرت ہی کے لیے بھیجا ہے نا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے طاقت اور توفیق دی ہے خود کو آخرت کے لیے تیار کرو۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو آج کی آیت میں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو آیتیں ہم یہاں پر درس میں سنتے ہیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر خود ہمیں تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔